الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم۔ یہ پیچھے بنی اسرائیل کا بیان چل رہا تھا اور اس کے بعد بھی کچھ بنی اسرائیل کا ہی بیان ہوگا اس کے متعلق، اور کچھ مشرکین مکہ کے جو غلط نظریات اور عقائد تھے ان کی اللہ تعالیٰ رد بھی فرمائیں گے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک جو وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے، اس وعدے کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے تھے ان سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور وہ چیونٹیوں کی طرح ان کے جسم تھے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ جی کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار، گویا اس کے ساتھ یہ اس بات کا بھی اقرار تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار تھا کہ اللہ آپ کی طرف سے جو بھی احکام آئیں گے ہم ان احکام پر عمل کریں گے۔ تو وہ جو عہد لیا گیا تھا وہ ظاہر ہے کہ اب ہمیں تو یاد نہیں ہے، اگرچہ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد آج بھی ایسے ہی یاد ہے جیسے ابھی میرے کانوں میں اس کی آواز پڑ رہی ہو، لیکن ہمیں عام طور پہ انسانوں کو وہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے واقعتاً عہد کیا تھا۔ اب وہ جو واقعہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے وہ اگرچہ یاد نہ بھی رہے لیکن وہ اپنے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور اسی عہد کے اثرات میں سے یہ اثر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ اگر انسان کو اپنی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو ہر بچے کی دل کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کا داعیہ موجود ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ دنیا کی اکثریت انسان جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ غلط رہنمائی ہونے کی وجہ سے یا صحیح رہنمائی نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ کسی غلط طرف جھک جاتے ہیں، کسی ایسی چیز کے سامنے جھکتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں جو بیچارے خود حاجت پوری کرنے کے لائق نہیں ہوتے، وہ خود محتاج ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا ضرور ہے، اور کسی نہ کسی کے سامنے جھک کے وہ اپنی جو روحانیت کی تسکین ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اسی عہد کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عہد کو پھر انبیاء کے ذریعے سے دوبارہ اس کو یاد تازہ بھی کراتے رہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہ فرما رہے ہیں کہ کہیں تم قیامت میں یہ نہ آ کے کہنے لگ جاؤ کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، یا یہ کہنے لگ جاؤ کہ جی ہمارے باپ دادوں نے، بڑوں نے شرک کیا تھا اور ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی کرنے لگ گئے، تو اب ہمارا کیا قصور ہے؟ اصل قصور تو ہمارے بڑوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے ہر ایک کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اور ہر چیز ہم نے کھول کر تمہیں بھی بیان کر دی، تمہارے بڑوں کو بھی بیان کی تھی، تاکہ یہ عذر تمہارے سامنے نہ رہے۔ اب آگے ایک واقعہ بیان کیا ایک شخص کا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا خاص نام بھی بتایا ہے کہ وہ بلعم بن باعور تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر ہی ایک شخص تھا، اور یہ تھا مستجاب الدعا تھا۔ اتنی عبادت کی اس نے کہ یہ مستجاب الدعا ہو گیا، جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے، ان کو پتہ تو تھا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، بجائے دعوت کے قبول کرنے کے وہ اس کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہنے لگے کہ جی آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیوں کروں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال انہوں نے رشوت دی اور رشوت پر وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ بد دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے ان کے حق میں دعا کے کلمات نکلے اور ان لوگوں کے خلاف بد دعا کے کلمات نکلنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں ہم نے پیسے اس لیے دیے کہ تم ہمارے خلاف بد دعا کرو۔ وہ کہتا میں کیا کروں، میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہوا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی تھی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آپ ان کے سامنے واقعہ پڑھیے اس شخص کا جس کو ہم نے اپنے احکام دیے تھے، آیات دی تھیں، اور وہ ان سے نکل گیا، ان احکامات کو اس نے چھوڑ دیا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے ایسا لگا کہ اس کو بالکل ہی گمراہ کر کے رکھ دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے کتا ہوتا ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس کتے کے اوپر کوئی بوجھ لا دیں آپ تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، بوجھ آپ نہ لا دیں تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ تو اس کی حالت، اس کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی زبان باہر لٹک آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیندار بندے کا بگڑ جانا یہ زیادہ نقصان کی صورت ہوتی ہے کہ عام بندہ جس کو علم نہیں ہے وہ بگڑ جائے۔ اس لیے کہ جو جاہل بندہ بگڑے گا تو اپنی ذات کے حد تک بگڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ اہل علم میں سے کوئی بگڑتا ہے تو وہ کتنوں کے بگاڑ کا سامان بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گویا پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں، وہ جنت والے اعمال کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینوں میں دل ہیں لیکن اس سے کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سچ بات اور صحیح بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور پھر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور یہ جو کافر لوگ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کے نئے نئے نام گھڑ رہے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ دو، ان ناموں سے بچو۔ اصل میں یہ پیچھے بیان کی دو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایک تو خاص بندے کا واقعہ بیان کیا جس کو اللہ نے علم دیا تھا، آیات دی تھی، لیکن وہ دنیا کے لالچ میں آ کر اس نے اپنا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کر لیا۔ اور کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے نیتیں کر رکھی ہیں کہ ہم نے حق بات کی طرف جانا ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں، ان کے کان، ان کے دل، دماغ، سارا کچھ موجود ہے لیکن وہ صحیح اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ اشارہ کر دیا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف جاتا کیوں ہے۔ اولئک هم الغافلون، غفلت کی وجہ سے جاتا ہے۔ اور غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں بندہ اپنے آپ کو لگا دے، ذکر اللہ کے اندر لگا دے، اللہ کے ذکر میں لگا دے اور دعا کے اندر لگا دے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فَادْعُو کا مطلب ان ناموں کو پکارنا، نام پڑھنا یعنی ذکر کرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا بھی ہے۔ تو غفلت دور ہوتی ہے دعا سے۔ اس لیے خدا نخواستہ کبھی اگر گناہ کی طرف رغبت ہے، گناہ کا خیال آ رہا ہے، تو اللہ کی یاد میں، ذکر میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے موقع کو ختم فرما دیں گے، اور ہمارے دل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فوراً ان پہ عذاب نازل نہیں فرماتے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی مقرب ہیں یا اللہ تعالیٰ سے بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، مزید موقع دے رہے ہیں، ان کیدی متین، لیکن ہم جب پکڑیں گے تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے پھر چھوٹ نہیں سکتے۔ اسی رکوع کے اندر کافروں کے ایک سوال کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد تقریباً آگے مشرکین مکہ کا بیان ہے کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے، اور سوال کرنے سے مقصود کوئی بات سمجھنا نہیں ہوتی تھی، ہٹ درمی ہوتی تھی۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آیت نمبر 187 میں، کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ عند ربی، اس کا علم، قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ اس کو اس کے وقت پر اللہ ہی ظاہر کریں گے، وہ اچانک نہیں آئے گی، اس کی پہلے علامات ہیں، وہ ظاہر ہوں گی پھر وہ آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں
جیسے آپ اس کے نگران ہیں، آپ کو پورا علم ہے اس کا۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے لیے نفع نقصان کا ایک مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو نفع نقصان اللہ مجھے پہنچانا چاہیں وہ مجھے پہنچ جاتا ہے، میں اسے نہیں روک سکتا۔ ولو کنت اعلم الغیب، آپ قیامت کا علم مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ تو غیب کی چیزیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، میں عالم الغیب ہوتا، تو میں دنیا کی ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، دنیا کے سارے فائدے میں اکٹھے کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ حالانکہ دنیا میں مجھے تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ بڑے اختصار کے ساتھ میں بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا، ایک تو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، دینے والا جانے اور لینے والا جانے کتنا دیا ہے۔ سارے انسانوں کا بلکہ سارے انبیاء کا علم بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے، تمام فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب ماننا اس معنی میں کہ ہر بات کا، ہر واقعہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کے ہونے سے پہلے ہی پورا علم تھا، چاہے ذاتی طور پہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانے۔ اس میں شرک کے پہلو کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، صورت برات، صورت نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی، اور سب کو واقعہ معلوم ہے، ایک مہینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، صحابہ کو بھی مشورہ کرتے رہے، صحابہ بھی پریشان تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا کہ یہ الزام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب کو پریشان کیوں کر رہے تھے؟ 70 قاریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ بندے بھیج دیں ہمارے پاس تعلیم کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء، ایسے صحابہ کرام جو قاری تھے، ان کو بھیجا، اور ان ظالموں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، پریشان ہوئے کہ 30 دن تک ان ظالموں کے خلاف، شہید کرنے والوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب بس کر دیجئے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے پتہ تھا تو کیوں بھیجا، خود شہید کروایا، اور پھر بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب کی خبریں تو بہت سی عطا فرمائی تھیں، یہ جنت غیب کی خبر ہے، جہنم غیب کی چیز ہے، آخرت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب غیب میں ہیں، لیکن عالم الغیب بایمانہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، اس سب کے بارے میں آپ کو علم تھا، تو یہ قرآن پاک کے نصوص کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ بات اگر مان لی جائے خدا نخواستہ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا سلسلہ چلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نسبت ایسی بنا دی ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دی تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اولاد دی اللہ نے ہے اور وہ کہنے لگ جاتے ہیں جی فلاں جگہ سے ملی اور فلاں جگہ سے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ایسوں کو شریک کر رہے ہو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود مخلوق ہے؟ جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خالق جو ہے وہی معبود ہوگا، اس کے ساتھ تم ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، بتوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو جن بتوں کو تم نے خود بنایا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تمہاری مدد تو وہ کر ہی نہیں سکتے، اپنی مدد ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے آخر میں بیان فرمایا، 17ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے وہ دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارو تم، بھلا تمہیں جواب دیتے ہیں؟ ظاہر ہے تم ان کو جتنا مرضی پکارتے رہو، تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑ سکیں؟ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ کسی چیز کو دیکھ سکیں؟ ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ اتنے احمق بن چکے ہو کہ جن کے آنکھ، کان، ناک تم نے بنائے، اور وہ ایسے ہیں کہ نہ ان کانوں سے کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ پاؤں سے کہیں چل کے جا سکتے ہیں۔ ایسے بے جان مورتیوں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اپنے شرکاء کو بلا لو اور سب کو کہو کہ میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے نقصان پہنچا لو، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کرتے ہو، مجھے تم مہلت نہ دو، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ میرا ولی اور میرا کارساز تو وہ اللہ ہے جس اللہ نے کتاب اتاری ہے، اور وہی نیک لوگوں کا ولی اور کارساز ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیجئے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہیے، واعرض عن الجاہلین، اور نادان اور جاہل لوگوں سے آپ اعراض کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کو ان کی کسی بات پہ غصہ بھی آ جائے تو غصہ نکالیے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے اور استعاذہ، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ ان الذی، آگے تقوی والوں کے اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ کی یاد میں اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات مزید کھل کے آ جاتی ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطانی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو شیطان آگے سے آگے چلاتا رہتا ہے، وہ انہی خیالات کے اندر اور انہی برائیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آخر کے اندر ان کافروں کا آخر میں، اس صورت مبارکہ کے آخر میں ایک اور مطالبے کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں معجزہ آپ کیوں نہیں اتار دیتے، یعنی ایک اپنا مطلوب اور مخصوص معجزہ طے کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ آپ لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس وحی آ جاتی، میں کوئی خدا نہیں ہوں کہ میں اپنی مرضی سے معجزات دکھاتا رہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اللہ کی طرف سے جو مجھے حکم آ جاتا ہے میں وہ پورا کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کا مجموعہ ہے، وہدن ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حکم دیا گیا جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کے جب بھی تلاوت ہو رہی ہو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو خاموش رہ کر سنا جائے، اور پڑھنے والے کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جہاں لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں وہاں تو اونچی آواز سے پڑھے، اور جہاں لوگ سننے کے لیے نہیں بیٹھے وہاں اونچی آواز سے پڑھے گا تو یہ بندہ خود گناہ گار ہوگا جب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ شروع میں صحابہ اکرام امام کے پیچھے قرات کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود نماز پڑھائی، کسی نے پیچھے قرات کی تو فرمایا اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تعقلوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له كما امرکم اللہ، کسی نے قرات کی تو فرمایا کہ ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنا کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگلی دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو تنہائی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ سے۔ آخری جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کے ہاں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، اگر تم تکبر کرو گے بھی تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ آخری آیت مبارکہ سجدہ کی ہے، اور اس طرح کی آیات مبارکہ قرآن پاک میں 14 ہے، جب ان کی تلاوت کی جائے یا ان کا ترجمہ پڑھا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ انفال ہے، یہ سورت مدنی ہے اور یہ تقریباً 2 ہجری میں نازل ہوئی۔
جب بدر کا معرکہ ہو چکا تھا اس کے بعد۔ بدر کی اس صورت مبارکہ کے اندر بدر کے کچھ حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کچھ احکام کو بیان فرمایا ہے۔ بدر کی لڑائی جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، کافروں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں، آخر انہوں نے یہ کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی کافروں کی طرف سے سازشیں ہوتی رہیں۔ ایک موقع پر کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا اس کو خط لکھا کہ بھی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تم نے پناہ دے رکھی ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں، تم نے پناہ دے رکھی ہے، اگر تم نے ان کو یا تو وہاں سے نکال دو، اور اگر تم نے اس شہر سے ان کو نکالا نہ تو ہم تم پہ حملہ کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے ملاقات ہوگی، تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ بھی اگر تم ہمارے کسی سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو تمہیں میں قتل کر دیتا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کیوں دی ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تم اگر ہمارا مکہ مکرمہ میں آنا روکو گے تو پھر ہم تمہارا شام کا راستہ روک دیں گے، کیونکہ جب یہ مکہ والے شام کو کی تجارت کے لیے جاتے تھے تو بدر کا علاقہ جو ہے مدینہ منورہ کے قریب وہاں سے گزر کے جاتے تھے سارے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں یہاں مکہ میں آنے سے روکو گے تو گویا ہم تم پر حملہ کرنے میں پھر آزاد ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر حضرت سعد بن معاذ آئے تھے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب ہم تمہارے لشکر کوئی بھی آئے گا تو ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک سال کے بعد تقریباً انہوں نے مکہ والوں نے ساروں نے مردوں عورتوں نے مل کے پیسے جمع کیے، جن کے پاس جتنے زیورات تھے سب اکٹھے کیے، اور تجارتی قافلہ 40 بند مسلح افراد کی شکل میں شام بھیجا کہ اس سے تجارتی سامان خرید کر لائیں گے، اس سے جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب یہ 1000 اونٹ پر سامان تجارت وہاں سے لاد کر لا رہے تھے، جو تقریباً 100% اس میں نفع تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر 1000 اونٹ تھے تو 1000 اونٹ کے برابر ان کو نفع تھا اس کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح ان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کفار مکہ کی طرف سے کچھ چھوٹے چھوٹے حملے بھی ہو چکے تھے مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر۔ ایک چھوٹا سا ان کا لشکر گیا اور اس نے جا کر مسلمانوں کے کچھ اونٹ لوٹ کر لے آئے تھے، تو اس سے پہلے ان کی شرارتیں چل رہی تھیں، ادھر ان کا قافلہ آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے صحابہ کو تیار کیا کہ جی 40 بندے اس طرح ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے ساتھ ہیں، ان کے مسلح افراد ہیں، اور 1000 اونٹ ان کے سامان کے لدے ہوئے آ رہے ہیں، تو اگر ہم ان کو راستے میں روک لیں، یہیں پہ ان کو لوٹ لیں، تو یہ مال وہاں مکہ میں پہنچے گا نہیں اور وہ تیاری کر کے ہمارے خلاف حملہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ایک واضح رہنی چاہیے، کچھ لوگ اس واقعہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا وہ پرامن قافلہ تھا تجارتی، اس پر حملہ کرنے کی کیا تک بندی بنتی ہے، اس پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ اصل میں اس زمانے کے اور اس وقت کے حالات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ اصل میں اس زمانے کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لڑنے والے جو ہیں وہ افراد وہ علیحدہ تھے، فوجی علیحدہ تھے اور عوام علیحدہ تھے، اور یہ کہا جائے کہ جی یہ حکومتی لشکر نہیں تھا بلکہ عوامی تھا۔ اس زمانے میں وہ سارے کے سارے کافر وہی سردار، ان قافلے کے اندر جتنے لوگ تھے وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اور اس لشکر کے اندر جو بلکہ قافلے کا جو سپہ سالار تھے وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے سردار تھے، تو وہ اس لشکر کو لے کر آ رہے تھے، اور وہ لشکر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ جب پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے تو اس کو روکنا بالکل عقل کا بھی تقاضا تھا اور شریعت کا بھی تقاضا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے، کسی نے کہا جی میرا اونٹ ہے فلاں جگہ پہ لے آؤں، آپ نے فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو۔ چنانچہ بہت ہی مختصر سامان کے ساتھ 313 افراد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ خیال یہ تھا کہ اس قافلے کو لوٹنا یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری مرضی کچھ اور تھی۔ ہم تو لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اسلام مسلمان اللہ کی طاقت سے لڑتے ہیں، وہ اپنے ساز و سامان کے بل بوتے پہ نہیں لڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارے ہاتھ لگ جائے گا۔ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک چھوٹا لشکر جو ہے جو 40-50 بندوں پہ مشتمل ہے، اس سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ بڑے لشکر سے جو مسلح ہے
اور تم سے 3 گنا زیادہ ہے اس سے مقابلہ ہو، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال بدر کی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے اندر کافر 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے اور باقی بھاگ گئے۔ تو مسلمان کچھ تو ایسے تھے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پہرا دے رہے تھے، کچھ بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کر رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا۔ جنہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید مال غنیمت ہمارا حصہ ہی ہے۔ باقیوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم سارے لڑائی میں شریک ہیں تو سب کا حصہ اس میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال غنیمت کا اختیار تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، یعنی مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی تفصیل آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ اس کا 5واں حصہ نکال کر کل مال کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرا دیں، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ مال تجارت، یہ جو تم نے لوٹا ہے اور یہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے، اس میں اصل اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، جیسے وہ کہیں گے ویسے تم نے کرنا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپس میں اگر تمہاری کوئی بات ہو گئی ہے تو آپس میں صلح کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ترقی ہو جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور بڑی عزت کا اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بدر کے واقعہ کو بیان فرمایا، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک تمہارا ہے، یعنی ایک پر تمہیں قابو مل جائے گا، اور اللہ فرماتے تم یہ چاہتے تھے کہ جو طاقت والا نہیں ہے، کمزور لشکر، اس سے مقابلہ ہو جائے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے ان یحق الحق بکلمات ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتے تھے کہ حق کا حق ہونا بالکل واضح ہو جائے اور کافروں کی اللہ جڑ کاٹ دیں۔ اور وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا کہ اگر تمہیں اور ضرورت ہوگی تو ہم 5000 کا لشکر بھیج دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو فرشتے ہم نے بھیجے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ بندے کے سامنے جس چیز کے اسباب ہوتے ہیں اس پہ اطمینان ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کا لشکر اس لیے بھیجا اور تمہیں بتا اس لیے دیا تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ فرشتے آ گئے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مرضی کے سوا، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا کچھ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ مومن کا ہر وقت اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب مسبب الاسباب، نظر جو ہے وہ بندے کی مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی تھی، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، لہذا ایمان والوں کے قدم جماؤ، ان کو تسلی دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ آگے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تم دشمن سے مقابلے کے لیے دشمن کا سامنا کرو تو پھر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، خدا نہ خواستہ جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا تو اللہ کا غضب اس پر اترے گا۔ میدان جنگ میں دشمن کی موجودگی میں میدان چھوڑ کر بھاگنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ مخصوص صورت ہے جس کی اجازت ہے، اس کو صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کافروں کی تعداد تم سے دگنی ہو جائے اور پھر تمہیں موقع پر اس موقع سے بھاگنا پڑ جائے، وہ بھی امیر لشکر کی مشورے سے، تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہ کرو۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی لڑ رہے ہیں اور چند لوگ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اس موقع پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لڑائی شروع ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی اور کافر چڑھتے آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹھی لی مٹی کی جس میں کنکریاں بھی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف پھینکی اور وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی اور سب ایک دم تتر بتر ہو گئے اور بکھلا گئے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کو بیان فرما رہے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، جن کافروں کو تم نے قتل کیا ہے وہ تم نے نہیں قتل کیا، وہ تو اللہ نے قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو مٹھی کنکریوں کی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک مٹھی مٹی کی پھینکی جائے اور وہ سارے لوگوں کے آنکھوں میں جا کے پڑ جائے۔ تو آپ کا کام تو پھینکنا تھا، ظاہری سبب آپ ہی بنے، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہم نے ایمان والوں سے ایسا کیوں کرایا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ایک تو یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات عطا فرمائے، اور دوسری بات یہ کہ ان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کافروں پہ خود سے عذاب نازل فرما دیتے، لیکن ان نہتے خالی ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے، جو 313 تھے خالی ہاتھ تھے، ان خالی ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 1000 کے قریب جو لشکر تھا اور مسلح تھا، اسلحے سے لیس تھا، لدا ہوا تھا، اس لشکر کو ذلیل و رسوا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ کافروں کی ساری تدبیریں اللہ کی نظر میں کمزور، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ لو فیصلہ ہو گیا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ گے، دشمنی چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اب تم دوبارہ مقابلے میں آؤ گے، اگر کافروں اگر تم دوبارہ ایسی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی حال کریں گے تمہارا جو اب ہوا ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہارا لشکر تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی جتنی مرضی بڑھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کافروں کو جو تنبیہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو تسلی بھی دے دی ہے کہ اگر یہ دوبارہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو منہ موڑ کر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ذلیل ہو کر واپس جائیں گے۔ پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور حقیقت میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے برے جانور وہ ہیں اللہ کے ہاں جو گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ کافر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو اس میں تو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ان میں سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے اور پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، تو گویا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، لما یحییکم، جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف پکار رہے ہوں جس چیز میں تمہاری زندگی ہے، یعنی جو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اسلامی احکام اس میں تمہاری زندگی ہے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور اس فتنے سے بچو، اس اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو جو پکڑ صرف کافروں کو ہی نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس میں صرف کافر ہی نہیں پکڑے جاتے بلکہ ایمان والے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جا سکتے ہیں۔ ہاں، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ کر دے گا۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اب تمہیں اگر تم متقی بن جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کے بغیر لڑو گے، ایمان اور تقوی کے بغیر لڑو گے، تو پھر دو انسانوں کی لڑائی ہے، پھر جس کے پاس ظاہری اسباب زیادہ ہوں گے بظاہر وہ جیت جائے گا۔ لیکن اگر تم متقی بن جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور کافروں کے درمیان میں فرق کر دیں گے۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہوگا کہ دو انسانوں کی لڑائی نہیں ہے، پھر ایک مومن کی اور کافر کی لڑائی ہے، اللہ کے دوست کی اور اللہ کے دشمن کی لڑائی ہے، تو اللہ اپنے دوستوں کی مدد فرمائیں گے۔ وہ واقعہ یاد کر لو، اذ یمکر بک الذین کفروا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، قید کر دیں، شہر سے نکال دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور سب تدبیروں پہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے کافروں کے بیچ میں سے نکال کے لے گئے، اور کسی کافر کی اتنی ہمت نہیں ہو سکی، اتنی عقل نے کام نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بھیگا کر سکے۔
یہ بھی عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمانا تھا تو اس سے پہلے بھی فرما سکتے تھے، جب کافر ادھر مشورہ کر رہے تھے حضور کو اللہ حکم دیتے آپ نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتے تھے، اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، اس وقت نکلنے کا حکم دیا جب کافر تلواریں لے کر باہر حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ اب ان کے بیچ میں سے نکل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، اور اللہ نے ان کو رسوا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ اب یہ کافر اپنی خفت کو مٹانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب چیلنج ہوتا کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے اور اس جیسا بنا لاؤ، تو وہ کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم اگر چاہیں تو ہم بھی اس جیسا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر بنا سکتے ہو تو بناؤ، پھر بناتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا، وہ پھر اور ہٹ درمی کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے تھے کہ اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے، العیاذ باللہ۔ بجائے اس کے کہ وہ مانتے، کہتے تھے ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دو وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، عذاب کے مستحق یہ لوگ ہیں، لیکن دو وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ایک اس وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان میں موجود ہے، اور جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور وہاں پہ مکہ مکرمہ میں چونکہ ایمان والے موجود تھے جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے، اس لیے ان پر اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ لیکن جب مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ سارے آ گئے اور اللہ نے مکہ فتح کرا دیا تو سب کو رسوا کر دیا، ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، عذاب کے یہ مستحق تو ہیں، لیکن ہم ان دو وجہوں سے ان کو عذاب نہیں دے رہے۔ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا جو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جو مال غنیمت کے جو 4 حصے ہیں، یعنی کل 5 حصے کر کے ان میں سے ایک حصہ خمس، 5واں حصہ وہ تو بیت المال میں جمع کرایا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور جو 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا، وہ 5واں حصے کے جو مصارف ہیں جن کو دینا ہے وہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول، ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ان لوگوں کا حصہ بیت المال میں ہوتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ بدر کے واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب آپ مدینہ کی طرف تھے اور جو مکہ والے کافر آئے تھے وہ دوسری جانب میں تھے۔ ان کی جگہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو جگہ ملی وہاں پانی بھی نہیں تھا اور ریتلی جگہ تھی، پاؤں نہیں جمتے تھے، ان کی جگہ پکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور ایمان والوں کی جو جگہ تھی اس کو صحیح کر دیا، پانی بھی ان کے پاس آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا لشکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو بڑا لشکر دکھا دیتے جو دشمن جس سے مقابلہ ہونا تھا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان گھبرا جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی تھوڑے لوگ دکھائے، اور جب آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا، ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف کافر تھے، تو مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بڑا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم نے تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ تم آپس میں لڑنے کی نوبت آ جائے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغام بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تم دشمن سے مقابلے کے لیے جاؤ تو پھر کچھ کام ضروری ہیں۔ فاثبتوا، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو جما دو، ثابت قدم رہو، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور دوسرا کام یہ کہ اللہ کی یاد میں لگے رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ جو لشکر کا تمہارا امیر ہے وہ جو کہہ دے وہ کرنا ہے، جس سے منع کر دے اسے رک جانا ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کرو، آنکھیں بند کر لو۔ اگر آپس میں خدا نخواستہ جھگڑا پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری طاقت بکھر جائے گی اور تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور کچھ کافروں کی صفات بیان کی ہیں کہ کافروں والی صفات تم میں نہیں ہونی چاہیے، اترانا، تکبر کرنا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا۔ جب کافر مکہ والے نکلے مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سوچ کے آئے کہ
ہم ان کو آج ایسا حملہ کریں گے ایک دم کہ سارے مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اکڑتے ہوئے اور بڑے تکبر کے اندر نکلے، اور ساتھ عورتوں کو بھی لے کے آئیں جو آگے آگے گانے گاتی آ رہی تھی اور ان کو جوش دلاتی آ رہی تھی، ابھارتی آ رہی تھی۔ اور لیکن ان کو نکلتے ہوئے خیال ہوا مکہ والوں کو کہ ان کا قریش، جو مکہ کے قریش مکہ تھے، ان کا قبیلہ بکر کے ساتھ کچھ لڑائی چل رہی تھی، دشمنی تھی۔ تو ان کو خیال یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں لڑنے کے لیے جائیں اور پیچھے بکر قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ ہم پر حملہ کر دیں، ہمارے پیچھے خاندان پہ حملہ کر دیں، بچوں کو اور عورتوں کو پریشان کریں گے، مال لوٹ نہ لے کے جائیں۔ تو شیطان اس قبیلے کے سردار سراقہ کی شکل میں ان کے پاس آ گیا اور آگے کہنے لگا ابو جہل سے کہ تم ہمارے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں، پیچھے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور چلو میں ساتھ چلتا ہوں، میں بھی لڑوں گا۔ یہ مطمئن ہو گئے کہ جی وہ خاندان بھی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ اتراتے ہوئے وہاں جب میدان بدر میں پہنچے اور دو لشکر سامنے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آمنے سامنے لڑائی شروع ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے کام ان کے سامنے بڑے خوبصورت کر کے دکھائے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا محافظ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں لشکروں کو آمنے سامنے اس نے دیکھا تو نکص علی عقبیہ، پیچھے مڑا ایڑیوں کے بل اور بھاگ آیا وہاں سے۔ وقال انی، انہوں نے آواز دے کے کہا کہ سراقہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو شیطان تھا، سراقہ تھوڑے تھا۔ پیچھے بھاگا تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو ہم سے بڑے وعدے کیے تھے۔ کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی اری ما لا ترون، میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی تم تو دیکھ رہے ہو صرف ان صحابہ کو، 313 بندوں کو دیکھ رہے ہو، اور مجھے تو وہ فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں جو ان کی مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اللہ سے کہاں ڈرتا ہے؟ اگر اللہ سے ڈرے تو توبہ نہ کر لے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے لشکر سامنے کھڑے، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ کوئی میری کھوپڑی پھاڑ دے۔ تو اس لیے شیطان وہاں سے بھاگ آیا ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو منافق دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو جی، یہ اپنے آپ کو موت میں ڈال رہے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، منافق یہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے، تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو اللہ بڑے اقتدار کے مالک ہیں، حکمت کے مالک ہیں۔ ان کافروں کو آپ دیکھیں گے جب فرشتے ان کی روح نکالیں گے، ان کے چہرے اور ان کے پیٹھوں پہ فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے، ان کی پٹائی کر رہے ہوں گے، ایسے ہی جیسے فرعونی لشکروں کو اللہ نے برباد کیا، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بڑے اصول کی بات بیان فرمائی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم سے وہ نعمت نہیں لیتے جب تک کہ قوم اپنے اعمال بدل نہیں لیتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر انعام فرماتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں ان کی کسی نیکی کی وجہ سے، جب تک وہ نیکی چھوڑ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان سے وہ انعام واپس نہیں لیتے۔ ہاں وہ اپنی حالت بدل لیتے ہیں، نیکی چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت بدل دیتے ہیں، ان سے نعمتیں چھین کر ان پر اللہ کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، کہ تم دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی پوری تیاری کرو، جتنے بھی جو اسلحہ، جو ہتھیار، جو چیزیں ضرورت کی ہیں مقابلے کے لیے، اس کی پوری بھرپور تیاری کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم ان سے ایسے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، ان پہ روب ڈال سکو، ان پہ دہشت طاری کر سکو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ایسی تیاری کرو کہ ان دشمنوں کے بعد جو مزید تمہارے دشمن پیدا ہونے والے ہیں، جن کو اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، ان کے لیے مقابلے کی بھی تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے ان ہتھیاروں کو پورا تیار کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو اس میں بھی آگے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی محتاجی سے بچائے اور خود کفیل بنا دے۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو آپ جہاد کی ترغیب دیں،
اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی ترغیب دیں، اور ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ اگر تم میں 20 بندے بھی ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی اگر تمہارے 10 گنا تم سے مقابل میں زیادہ ہوں تو پھر بھی تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے تم پہ مزید آسانی یہ کر دی کہ اگر 2 گنا زیادہ ہوں تم سے، مطلب تم 1000 وہ 2000، تو تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس سے اگر زیادہ ہوں تو پھر تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اس موقع پر لڑائی نہ کرو۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکروں سے مقابلہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدر کے قیدی ان کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ حضرات کی رائے یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ حضرات کی رائے یہ تھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑنا، ابھی فدیہ لے کر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ابھی تو کافروں کے سردار تمہارے قابو میں آئے تھے تو ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا، یعنی ان کی طاقت کو مزید توڑنا چاہیے تھا۔ اب تم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا تو یہ زیادہ مضبوط ہو کر آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کرنا تھا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی وہ بھی اس میں گرفتار ہو کر آئے تھے، بدر میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، گرفتار ہو گئے، بعد میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دورے سے سرفراز فرمایا، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے ہاں پہلے یہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی منشا تو یہ تھی کہ ان کو خوب ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں اور جو نصرت کرنے والے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار، ان دونوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اللہ تعالیٰ صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں، ان کی مغفرت بھی اللہ کے ہاں سے ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی روزی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی صفات سے سرفراز فرمائے، وہ صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اچھی بنائے اور اپنے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔